کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقا آزادی صف اعضاء پہ شامل تمام حاضرین و حاضرات، مومنین و مومنات کے دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات، قلوب میں شامل حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ وہ دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، بنت محمد کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ذکر میں بیمار بیٹھے ہو یا بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہو یا ذہنوں میں کسی بیمار کا نام لے کے بیٹھے ہو، میرا مالک تجھے شہزادہ قاسم کی مسکراہٹ کا واسطہ آج کی رات کو ان کی شفا کی رات مقرر فرما۔ میرا مالک جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما۔ جو بے اولاد ہیں، واسطہ ہے تجھے حضرت باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے گہوارے کا، میرے مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں حسین سے وفادار بنا۔ جناب سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں ہمارا معشوق فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ متوجہ ہے اس کا اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی۔ سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے قرآن سے، سورہ مبارکہ فاتر سے، جس میں خدا کہہ رہا ہے ثم پھر اور اسنا وارث کر دیا الکتاب کا ان لوگوں کو، ان عبدوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہو۔ پہلی مجلس سے لے کے اب تک اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور دہلیز سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ جملے روزانہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ لفظ قرآن اور لفظ کتاب معنی ایک ہیں، الفاظ بھی مختلف ہیں اور مفہوم بھی مختلف ہیں۔ قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب، اور کتاب کہتی ہیں لکھی جانے والی چیز۔ جو پڑھی جائے وہ قرآن ہوتی ہے، جو لکھی جائے وہ کتاب ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ہر روز ایک ایک زینہ طے کیا اور ہم الکتاب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جس کے اندر ہر خشک اور تر کا ذکر ہے وہ الکتاب کون ہے، جس میں ہر غائب ہے وہ الکتاب کون ہے، جس کے علم کے لیے اللہ نے ہمیں بار بار متوجہ کیا ہے وہ الکتاب کون ہے۔ یہ ہے پچھلی گفتگو کا خلاصہ، اور آج تھوڑی سی مختصر تمہید اور پھر گفتگو جاری ہوگی۔ سورہ مبارکہ فاتر میں ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوحینا من الکتاب۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے وحی کی ہے قرآن میں کتاب کے لیے۔ وحی قرآن نے کی ہے اور اشارہ کتاب کی طرف ہے، اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی کی ہے کہ جو کچھ کتاب کے اندر ہے یہ حق ہے۔ والذین اوحینا، پھر وہ اللہ وہ ہے جس نے وحی کی تھی کہ کتاب کے اندر جو ہے وہ بے شک ہے، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ آیت بڑے اچھے انداز میں آپ نے سنی ہے، میں پھر لفظ کہتا ہوں، خدا کہتا ہے ہم نے وحی کی ہے قرآن میں کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ کتاب اکیلی نہیں آئی، کتاب نازل ہوئی ہے ایک حق کے ساتھ۔ کتاب اکیلی نہیں اتری، کوئی ایک حق ہے جو کتاب کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اب اس حق کو ضرورت نہیں ہے کہ کتاب اسے حق منوائے۔ بادشاہ حسین سلامت رکھے ان ہاتھوں کو، حق کو ضرورت نہیں ہے کہ کتاب اس سے منوائے، کتاب کو ضرورت ہے کہ حق اس سے منوائے، کیونکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ قرآن بھی نبی پر نازل ہوا، کتاب بھی نبی پر نازل ہوئی، حق بھی نبی پر نازل ہوا۔
لیکن قرآن کے نزول میں اور حق کے نزول میں فرق ہے۔ قرآن آیتیں بن بن کے نازل ہو کے نبی کو ڈھونڈتا رہا، نبی قرآن لینے کہیں نہیں گئے، نہیں سمجھ کے رائتی داد نہیں دینی۔ آیت نے دیکھا نبی کہاں ہے، آیت وہاں اتری۔ نبی گھر میں، آیت گھر میں، نبی مسجد میں، آیت مسجد میں، نبی رسم نے، آیت رسم میں، نبی بزم نے، آیت بزم میں۔ جہاں نبی ہوتا تھا آیت پیچھے چلتی تھی۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آیت نے کہا ہو کہ مسجد میں آ، میں نازل ہو چکی ہوں، آیت نے کہا ہو میدان میں آ، میں نازل ہو چکی ہوں۔ آیت مصطفیٰ کے پیچھے جاتی رہی، جہاں مصطفیٰ ہوتا تھا وہاں آیت آتی تھی۔ آخر تک بندے میں میرا چہرے پہ نظر ہے، اس کا مطلب ہے آیتوں نے مصطفیٰ کا انتظار کیا ہے، مصطفیٰ نے آیتوں کا انتظار نہیں کیا۔ آیت کو ضرورت مصطفیٰ کی تھی، مصطفیٰ کو اپنا حق منوانے کے لیے ضرورت نہیں تھی، آیتیں مصطفیٰ کو ڈھونڈتی رہی۔ وہ قرآن جو محمد کی تلاش میں نکلتا تھا، 13 رجب کو علی آئے تھے، 16 رجب کو رسول چل کے علی لینے کے لیے۔ قرآن نبی کے لیے آیا، نبی قرآن لینے کہیں نہیں گیا۔ ایک دور ہوتا تھا کہ آج کل تو اتنی ترقی سائنس کر گئی ہے کہ ہمارے فاصلے سمٹ گئے۔ بزرگان تشریف فرمائے ایک دور ہوتا تھا جب ہم لیٹر خط لکھتے تھے، خط موصول ہوتا تھا، پھر اس خط کا جواب دیا جاتا تھا۔ وہ خط و کتابت کے جب زمانے ہوتے تھے، میں اسی کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ اس بات کو واضح کیا جائے۔ اگر میں کسی صاحب کو خط لکھوں کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، جب وہ خط جائے گا وہ خط کا استقبال نہیں کرے گا۔ بادشاہ حسین عزت دے، وہ خط کو پڑھے گا کیونکہ پیغام تھا، رکھتے گا۔ جب میں جاؤں گا تو وہ استقبال بھی کرے گا، لے گا بھی۔ میں اس سے پوچھوں کہ کل خط آیا تھا، خط کا بھی استقبال کیا تھا، وہ کہیں گے پہلے خط آیا تھا، آج خط والا آیا ہے۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے سیدہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے۔ پہلے خط آیا تھا، آج خط والا آیا۔ قرآن آتا رہا، مصطفیٰ نہیں گئے، جب علی ہے مصطفیٰ گئے، کیونکہ پہلے قرآن آیا تھا، اب وارث قرآن آیا۔ پہلے صامت آیا تھا۔ اکلیم بھائی بڑے احباب جو ہے وہ ممبر پہ کہتے تھے صامت گونگا، توہین ہے یہ قرآن، گونگا نہیں خاموش۔ قدردانوں کے لیے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، ہر خاموش گونگا نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، خاموشی عرفا کا شیوا ہے، خاموشی فقیری کا پہلا ذکر، خاموشی ادب کی پہلی کلاس کا نام۔ امیر المومنین فرماتے ہیں 70 گناہ ایسے ہیں جو صرف زبان سے نکلتے۔ انسان کے بدن میں سے فقط واحد علی کہتے زبان ہے جو سب سے زیادہ گناہ پیدا کرتی ہے۔ غیبت بھی یہ کرتی ہے، چغلی بھی یہ کرتی ہے، گالم گلوچ بھی یہ دیتی ہے۔ علی فرماتے 70 گناہ صرف زبان سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے علی فرماتے بہتر ہے خاموش رہو۔ جاگے آواز تھوڑی کھول دے، بہتر ہے خاموش۔ کتنا خوبصورت پیر اختر شاہ جی محمود بھائی جملہ سنیے گا، مولا امیر المومنین فرماتے زبان ایک ایسا تالا ہے، جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے دکان سنار کی ہے یا لوہار کی۔ زبان ایک ایسا تالا ہے، جب کھلے تو پھر پتہ چلتا ہے دکان سنار کی ہے یا لوہار کی۔ سلمان محمدی سے ایک بندے نے پوچھا تھا تو جو علی کا لائق ترین شاگرد ہے، بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا چپ رہنا چاہیے؟ سلمان محمدی نے کہا، علی نے فرمایا کہ 70 گناہ زبان سے پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ انسان چپ رہے، ساری زندگی بولے ہی نہ، ساری زندگی خاموش رہے۔ یہ کہنے کے بعد سلمان مسکرا کے دے، ہاں اگر فضائل علی کی بات ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے۔
اگر بات علی کی ہو تو زبان سولی پہ بھی بولتی ہے. وہ صامت تھا رسول گئے، یہ ناطق تھا رسول خود چل کے آ رہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، عمل مسلمان کا ہو یا صحابی رسول کا، آیت سے پہلے ثابت ہی نہیں. جو قریب بیٹھے آپ نے ساتھ دینا، کسی صحابی کا عمل مجھے دکھاؤ جو آیت سے پہلے ہوا. کر ہی نہیں سکتے تھے، حکم ہی نہیں تھا. وہ انتظار کرتے تھے آیت آئے ہم عمل کریں. آقیم الصلاۃ کی آیت پہلی آئی، صحابہ نے نماز بعد میں پڑھی. آتوا الزکوٰۃ کی آیت پہلی آئی، صحابہ نے زکوٰۃ بعد میں دی. حج للناس کی آیت پہلی آئی، صحابہ نے حج بعد میں کی. جاہدوا فی سبیل اللہ کی آیت پہلی آئی، انہوں نے جہاد بعد میں کیا. امر بالمعروف کی آیت پہلی آئی، انہوں نے عمل بعد میں کیا. نہی عن المنکر کی آیت پہلے آئی، انہوں نے عمل بعد میں کیا. آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں. صحابی اور اہل بیت کا فرق تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ صحابی کا عمل آیت کے بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں. اہل بیت کا عمل پہلے آیت بعد میں. جو خاموش بیٹھے ہیں وہ دلیل مانگ رہے ہیں، جو خاموش بیٹھے انہیں دلیل چاہیے. میں دلیل دیتا ہوں. علی بستر پہ پہلے سوئے. اب سر اٹھاؤ. وَمِنَ النَّاسِ کی آیت بعد میں آئی. جو ابھی بھی نہیں بولا تو اپنی خاموشی آزما. میں سیدہ کے دروازے کا کرم آزماتا ہوں. اس دروازے سے روٹیاں پہلے گئی. آیتیں بعد میں آئی، آیت نہیں. سورہ دہر کا مکمل نزول دہلیز سیدہ کی خیرات کی ہوئی روٹیوں کا بدلہ. مفسرین عام اور مفسرین خاصہ نے لکھا 3 دن مسلسل دہلیز سیدہ سے روٹیاں خیرات ہوئی. تیسرے دن جبریل نے آ کے کہا ہم ملائکہ تھے جو روٹیاں لینے آ رہے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانا کھلایا انہوں نے اس کی محبت میں، کبھی فقیر کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو. اور ان روٹیوں کے بدلے میں اللہ نے جنت کی وراثت اور ملکیت اہل بیت کو دی. کھڑے میں منہ دے کر ہی لاؤڈ سپیکر پہ اور کیمرے کی موجودگی میں آیا تطہیر کے پنجتن اور ہیں، سورہ دہر کے پنجتن اور ہیں. پھر لفظ سننا، آیا تطہیر کے پنجتن نبی، سیدہ، امیر المومنین، حسن شہنشاہ، حسین بادشاہ. یہ ہے آیا تطہیر کے پنجتن. سورہ دہر کے پنجتن اور ہیں. صدر کہوں گا کلیجے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہو، کلیجے میں ٹھنڈک ہو. آیا تطہیر میں مصطفیٰ، سیدہ، امیر، حسن، حسین. سورہ دہر کے پنجتن میں نبی کی جگہ پہ فضا. وہ جو روٹیاں دی ہیں ان میں 3 روٹیاں فضا کی ہیں. 3 روٹیاں جناب فضا کی ہیں. اور یہ مشہور کتاب مناقب اہل بیت اور اہل سنت بھائیوں کی بھی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب کی ایک دفعہ گھر میں مولا امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا میں آپ کی دعوت کروں. رسول گھر میں گئے، مولا علی نے دعوت کا اہتمام. اگلے دن سیدہ نے کہا بابا آج بھائی علی کی دعوت کل میری طرف سے ہے. پھر اگلے دن مولا حسن، پھر اگلے دن مولا حسین. 5ویں دن کتاب پہ کہتی رسول گھر آئے. سیدہ نے دروازہ کھول کے کہا کہ آج بابا کیوں آئے؟ فرمایا زہرا آج میری دعوت ہے. شہزادی نے کہا بابا کس نے؟ فرمایا فضا نے. آج دعوت کی ہے میری.
شہزادی نے اگلا جملہ کہا فضا نے ہمیں تو نہیں بتایا. کیا کہنے بی بی تیری حکمت بڑے کلام سے. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا. بی بی نے کہا فضا نے ہمیں نہیں بتایا کہ آج فضا نے بابا کی دعوت کی ہے. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ شہزادی نے جو ہی فضا کے کمرے کا پردہ اٹھایا تو فضا کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے بے موسم پھل. جناب سیدہ نے دیکھ کے کہا فضا یہ اتنا بڑا دسترخوان کب سے جاتی رہی ہے, کب یہ کھانے بناتی رہی ہے. فضا نے چادر کے نیچے سے سر اٹھا کے ہاتھ باندھ کے آسمان کی طرف اشارہ کیا. آواز آئی اللہ نے عرش سے بھیجے ہیں. اتنا کہنا تھا رسول زہرا کا ماتھا چوم کے کہا تیری کنیز مریم سے افضل ہے. یہ تیری کنیز مریم سے افضل. سورہ دہار کے پنجتن میں فضا ہے کیونکہ رسول نے روزے رکھوائے تھے. رکھا نہیں تھا, منت کے روزے تھے, واجب نہیں تھے, منت کے روزے تھے. رسول نے رکھوائے تھے, رکھا نہیں تھا. افطار کے وقت فقیر یتیم اور قیدی آئے. پورا واقعہ نہیں سنانا ورنہ 30 منٹ گزر جائیں. یہ رسول نے رکھوایا تھا. یا رسول اللہ اس پنجتن میں تو کیوں نہیں؟ یہ اللہ اور مصطفیٰ کا مشترکہ منصوبہ تھا کیونکہ ان روٹیوں کے بعد آنی تھی جنت کی ملکیت کی سند. اور اگر جنت کی ملکیت میں رسول بھی ہو جاتے, قیامت والے دن آل کا دشمن جنت میں جا سکتا تھا کہ آل کو نہیں مانا, مصطفیٰ کو تو ماننا ہے. کیونکہ بہت سے ایسے ہوں گے جو مصطفیٰ کو مانیں گے اور آل کو نہیں مانیں گے. ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو آل کو مانے گا اور مصطفیٰ کو نہ مانے گا. اب یہ ہے قرآن اور یہ ہے الکتاب. اب انتہائی حساس ترین اشارہ آج کسی مسلک کے عالم دین, کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ گھڑے میں منہ دے کے بعد میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں گفتگو ریکارڈ کروا. یہ جو لفظ ہیں یہ ہوا میں جا نہیں رہے, یہ محفوظ ہو رہے ہیں. اور یہ میں اپنے اوپر شہزادی اور 14 کا خاص کرم سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو نہیں سنتے. ٹھیک ناصر بھائی, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. لہذا جو سن رہے ہیں ان تک بات پہنچانے لگا. کسی مسلک کے مولوی سے پوچھو, یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے, اللہ کا کلام ہے, وحی سے اترا ہے, نبی پہ اترا, یہ ہم سب شیعوں کا یقین. ہمیں صرف اتنا بتاؤ یہ قرآن اس صورت میں ہے جیسے نازل ہوا تھا. میں نوجوانوں اور بچوں کے لیے فکر اور سوچ لے کے آیا ہوں اس مشکل ترین دور میں جہاں اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اسی کا دشمن ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنا. کوئی بات سناؤ, میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنا. بھئی تو نے نہیں سنا, قصور تیرا ہے, تو اپنا علم بڑھا. لہذا یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں یہ ویسے ہی جیسے آیا تھا. اگر یہ ویسے ہی ہے تو پہلی آیت آپ کے بقول آئی تھی اقرا باسم. اس آیت پہ بھی ایک مجلس ہو سکتی ہے, پڑھ اپنے رب کے نام سے. جسے 2 دن پہلے والی مجلس یاد ہے کہ اسم اللہ کون ہے, اقرا پڑھ باسم ربک. پڑھ اپنے رب کے, پڑھ اپنے رب کے نام سے. ذمہ داری یہ 2-4 لوگوں کی ہے.
بات کھول ہی نہیں، صرف ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو فضائل علی پہ ہاتھ اٹھاتے تھے؟ اقرا بیس کر۔ اب یہ آیت سب سے پہلی ہے حسن بھائی، آئی سب سے پہلی ہے قرآن کے سینٹر میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم آخری آیت سورہ مائدہ میں۔ تو یہ قرآن کی ترتیب کیوں تبدیل ہوئی ہے؟ تو یہ تمام سکولرز کا متفق علیہ فیصلہ ہے، یہ قرآن نزولی ترتیب کے اعتبار سے نہیں۔ اچھا آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ جمع کب ہوا تھا؟ اب تمام سکولرز کا متفق کا فیصلہ ہے۔ اب یہ میری تقریر نہیں، یہ میرے اشرے کا نچوڑ ہے جو میں آج کی مجلس میں نکال لوں گا اور آخری مجلس پہ نتیجے پہ لے کے جاؤں گا۔ تمام سکولرز نے کہا کہ یہ قرآن نزولی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے اللہ کا کلام، لیکن ترتیب بھی جمع کب ہوا تھا؟ کہتے ہیں یہ دور رسول میں جمع نہیں ہوا تھا، بعد میں جمع کیا۔ اترا کس پہ تھا؟ رسول پہ۔ اچھا، جس رسول نے امت کو یہ بتایا ہے کہ مسواک دائیں سے بائیں نہیں، اوپر سے نیچے کرنی ہے، میں ان بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، جس رسول نے بتایا تھا کہ داڑھی مٹھی کے اندر ہونی چاہیے، جس نے اتنے باریک باریک شریعت کے مسئلے امت کو بتا دیے، جو اہم کام تھا قرآن جمع کرنا، وہ کیا ہی نہیں۔ اترا رسول پہ تھا، جمع امت نے کیا۔ میں نوجوان بچوں سے کہتا ہوں یہاں سے کوئی بھی کتاب اٹھائے، کوئی بھی بک اٹھائے، اپنی کوئی بھی نصاب کی کتاب اٹھائے، سلیبس کی کتاب اٹھائے، اپنی اسٹڈی کی کوئی بک اٹھائے، اس کو اٹھائیں اور اس کی بائنڈنگ کھول دیں، اس کے سارے پیج علیحدہ کریں، پھر ان کو ایسے کر کے رکھیں۔ اب مجھے اس کتاب میں سے کوئی نتیجہ نکال کے دکھائیں۔ اب پڑھے سے پڑھے ٹیچر سے جا کے کہو کہ اس میں سے مجھے پڑھا، وہ دیکھے گا یہ کیا ہوا ہے، اس کی تو ترتیب الٹ پلٹ کر دی۔ واللہ بخدا یہ قرآن کے ساتھ ایک آیت احکام بتا رہی تھی، اگلی عذاب کی آیت آ گئی جو مکے کے مشرکوں کے لیے آئی تھی۔ وہ آیت مدینے کے صورتوں میں کیسے آ گئی؟ تو آج جو قرآن کا ایک جو قرآن کا سیکوینس ختم ہو گیا، وہ کس وجہ سے ختم ہو؟ ترتیب الٹا دی۔ کیوں امت نے؟ اب امت کے پاس قرآن اس حالت میں ہے ہی نہیں، جب اس حالت میں نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے پڑھو۔ بھائی میں ٹھیک ہے، 95% مسلمانوں نے قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھا، جھوم جھوم کے پڑھا۔ کیوں ترتیب؟ آج کوئی غیر مسلم کہے وہ اپنی بک لے کے آؤ جو تمہارے اللہ کی کتاب، وہ جب اس کو پڑھنا شروع کرے وہ کیا ہے؟ آدم کی بات ہوتے ہوتے یہ نیچے یہودیوں کے اوپر عذاب کی بات ہو گئی، یہ نیچے ساتھ ہی چوپایوں کا حکم کہ جانوروں کو کیسے رکھنا ہے، یہ ساری احکامات خراب کیسے؟ کوئی بھی پڑھا لکھا بچہ جس کو اسٹڈی سے کوئی دلچسپی ہے وہ کبھی بھی اپنی کتاب کے پیج الٹ پلٹ نہیں کرے گا۔ ہاں ایک جگہ پہ یہ چیز منظر نظر آتا ہے کہ میرے پاس کچھ قیمتی کاغذات میں نے رکھے ہوئے چھپائے ہوئے، ایک شخص نے وہ چرائے، وہ ان میں سے اپنی مرضی کا کاغذ نکالا، اوپر سے میں آ گیا، اس نے اکٹھے کیا۔ جلدی میں کوئی چیز اکٹھی کی جائے تو اس کی ترتیب بدلتی ہے۔
اب آئیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ویڈیو کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے گفتگو کر رہا ہوں، واللہ با حسین اس بارگاہ کی حدود میں بیٹھے ہوئے لوگ میرا مطمئن نظر نہیں ہے، وہ ہیں جو ادھر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں۔ آپ کے سامنے میں جو پڑھتا رہوں گا اپنے حیدر، یہ تو آپ کی محبت ہے نا، یہ تو آپ کی محبت ہے۔ آپ کہیں گے بالکل جی مولا کا ذاکر ہے، فضائل پڑھ رہا تو صحیح پڑھ رہا ہے۔ مطمئن نظر وہ ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجمع میں کون بیٹھا ہوں، نارتھ ہیمپٹن میں کتنے شیعہ رہتے ہیں، ملٹن کین سے کتنے لوگ آئے ہوئے تھے، نیوٹن کے بندے کتنے بیٹھے، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو یہ پتا کہ یہ پڑھ رہا ہے تو اس کی سننی ہے، یہ کہے گا۔ اب مجھے وہ میرے برادران بتائیں ان کا اگر کسی مسئلہ کسی فرقے کے ساتھ تعلق ہے، میں بالکل اہل سنت کتابوں کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے یہ قرآن نبی جمع کر کے نہیں گئے تھے، نبی کے بعد پہلی خلافت کے دور میں بھی یہ جمع نہیں تھا، جب دوسری خلافت کا دور آیا، اب یہ تمام واقعہ شیعہ کتاب سے نہیں، اہل سنت سے، جب دوسری خلافت کا دور آیا تو ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، وہاں پر مسلمانوں کے، اب اہل سنت طریقہ تھی کہ بہت سے حفاظ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا وہ صحابی شہید ہو گئے۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو پھر خلیفہ وقت اور خلیفۃ المسلمین دوسرے خلیفہ نے سوچا کہ اس طرح اگر حافظ قتل اور شہید ہوتے رہے تو قرآن تو سینوں میں ہے، تو قرآن کیسے کرے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن اکٹھا کریں، جمع کریں۔ اہل سنت طریقہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ تو قرآن جمع کر، جس کا نام تھا زید بن ثابت۔ زید بن ثابت سے کہا تو قرآن جمع کر۔ اب کیونکہ میرے اہل سنت برادران جو ہے وہ صرف تاریخ پڑھتے ہیں، اس کا آپریشن نہیں کرتے، ڈیوٹی اور لگائی ہے ہماری مولانا۔ اب آپ یہاں پہ رکے کہ زید بن ثابت نے، یہ بچے جو ہیں آپ کتاب نہ پڑھ سکے، آپ ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں کہ قرآن جمع کس نے کیا، وہ بتا دیں گے زید بن ثابت نے۔ زید بن ثابت کون تھا وہ ہم بتا دیں۔ زید بن ثابت کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، اس کی ماں کا نام نورا تھا، یہ خاندان مالک کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اب میں بتاؤں گا کہ وہ اگلا شجرہ کہاں جائے گا۔ یہ زید بن ثابت مکے کا رہنے والا تھا ہی نہیں، یہ مدینے کا رہنے والا، یہ انصار تھا۔ جب رسول نے مدینے ہجرت کی اس کی عمر 11 سال تھی، اس نے مکے میں اترتی آیتیں دیکھی نہیں۔ اب میری تقریر کا جو اگلا پارٹ ہے اس کا داد کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ آپ اس میں داد نہیں دے سکتے، آپ اس کو بالکل خاموشی سے بھی سنیں گے تو مجھے قبول ہے، لیکن یہ باتیں محفوظ کرنے والی۔ زید بن ثابت انصار تھا، خزرج قبیلے کا تھا، جب رسول نے ہجرت کی تو 11 سال تھا۔ جب اس کو قرآن جمع کرنے پہ مامور کیا گیا تو اب مجھ سے پوچھے کہ جب یہ تھا ہی انصار تھا اور اس کی اتنی زیادہ کوئی اس کی قابلیت بھی نہیں تھی، اسے قرآن جمع کرنے کے لیے کیوں لگایا گیا؟ اس کے پاس کون سی ایسی چیز؟ وہ اس کی چیز جو ہے وہ اس کا کریڈٹ جو میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں اس کو رکھا گیا۔ سقیفہ میں سب سے پہلے انصار کی طرف سے خلیفہ کے ہاتھ میں اس نے بیعت کی تھی۔ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے انصار کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خلیفہ رسول کے بعد ہم میں سے۔ خزرج قبیلہ بہت بڑا تھا، اس زید بن ثابت نے آگے بڑھ کے پہلے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ سب سے پہلے میں تیری بیعت کرتا ہوں اپنے قبیلے کی طرف سے۔ اس نے بہت زیادہ خاندان کی میجورٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے خلیفہ کی بیعت کی تھی، تو یہ ہے خلیفہ کی آنکھ کا تارا۔ آج تک دستور ہے، آج بھی دستور ہے، اس ترقی یافتہ معاشرے کی گھٹن میں بھی یہ شعور آج بھی ہے کہ جو حکومت سازی میں زیادہ کردار ادا کرے اسے وہی اہم عہدہ دیا جاتا ہے۔ جو حکومت بنانے میں زیادہ کردار ادا کرے اسے اس کردار سازی کی وجہ سے صلہ اہم سیٹ دی جاتی ہے۔
اب اس نے پہلے خلیفہ کی بیعت کی تھی. دوسرا سنو میری قوم کے بچوں، اس نے 3 خلفاء کی بیعت کی ہے. اس نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تھی. اسے عثمانی کہا جاتا تھا. اب اس کو بنایا ہے قرآن جمع کرنے کے لیے. اب میرا مسلمانوں سے سوال ہے، جب یہ قرآن جمع کر رہا تھا مقداد کہاں تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن وہ موجود، حضرت مقداد موجود، حضرت عمار یاسر موجود، حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود. حد ہو گئی ہے، وہ صحابی ابھی زندہ تھا جس کے لیے نبی نے کہا تھا ابو ذر سے زیادہ سچا زمین پہ ہے ہی کوئی نہیں. ابو ذر سے قرآن جمع نہیں کروایا، مقداد سے نہیں لیا، عمار سے نہیں لیا، عبداللہ ابن عباس سے نہیں لیا، عبداللہ ابن مسعود سے نہیں لیا. چھوڑو یار، یہ سارے علی کے ماننے والے تھے، عشرہ مبشرہ زندہ تھے. اہل سنت کی کتابوں میں 10 صحابی جنہیں نبی نے زندگی میں جنت کی بشارت دی، بشارت والے صحابہ کے ہوتے ہوئے 21 سال کے لڑکے کو کہا قرآن جمع کر. اس نے قرآن کیسے جمع کیا؟ وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اس نے اعلان کیا جس کے پاس جو آئے تھے وہ لے کے آؤ. وہ آئے تھے اس نے اکٹھی کی لوگوں کی. اس کا اکٹھا کرنا یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا، پوری اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آیت اکٹھی کی. آیت اکٹھی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر میں قرآن نہیں تھا، اس کے پاس قرآن تھا ہی نہیں، نہ وہ حافظ تھا. اسے لوگوں سے اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ایک نسخہ بنایا اور 2 اس کی کاپیاں، 2 نسخے لکھ کے ایک حضرت عائشہ کے پاس رکھوا دیا، ایک حضرت حفصہ کے پاس رکھوا. میں اہل سنت تاریخ پڑھ رہا ہوں، نتیجہ پھر لوں گا مسلمانوں. بابا جی یہ پہلا شخص تھا جس نے قرآن جمع کیا. اس وقت مملکت اسلامیہ، سلطنت اسلامیہ پھیل رہی تھی، فتوحات ہو رہی تھی، کوئی لشکر ایران جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا. یہ دوسری خلافت کے دور میں زیادہ فتوحات کا سلسلہ، فوجیں بھیجی گئی. جب تیسری خلافت کا دور آیا تو آرمینیا اور آذربائیجان میں جب گئی ہیں مسلمانوں کا لشکر، تو وہاں سے کچھ اصحاب جو بصرہ اور یمن منتقل ہوئے تھے وہ مدینے پہنچے. جب وہ مدینے آئے تو انہوں نے جب جمع کیا ہوا قرآن دیکھا تو ان کے پاس جو آیتیں تھیں جو انہوں نے اپنے دور میں نبی سے لی تھی اور لے کے بصرے اور یمن چلے گئے تھے، انہوں نے جب وہ نکال کے دیکھی تو وہ اس قرآن میں ہے ہی نہیں. انہوں نے مدینے میں شور کر دیا کہ یہ قرآن کس نے جمع کیا؟ بھئی ہم بزرگ ترین صحابی ہیں، ہم مدینے میں رہتے تھے نبی کے پاس، پھر ہم چلے گئے تھے بصرہ اور یمن، دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے، ہمارے پاس تصدیق شدہ آیتیں ہیں، تمہارے والے قرآن میں نہیں. لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود مولا علی کے خاص نوکر نے پھر ایک قرآن جمع کیا. وہ جو باہر سے آئے تھے انہوں نے لہذا قرآن جمع کر لیا. جب مختلف قرآن آنے شروع ہو گئے تو پھر تیسرے خلیفہ نے کہا چھوڑو بھائی، اس طرح تو بہت زیادہ قرآن ہو جائیں گے، جس طرح توریت اور انجیل کی بہت زیادہ کاپی ہے. لہٰذا اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، ایک کمیٹی بنائی ہے جو قرآن جمع کرے. یہ آخری جمع کردہ قرآن تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ